خود اٹھا لاتے، سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے تو استقبال کے لیے آنے والے بچوں کو اپنے ساتھ سوار فرما لیتے، صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے، ان کے ساتھ میل جول کرتے، بلا تکلف گفتگو فرماتے، بچوں پر شفقت فرماتے، گود میں بٹھاتے، کسی سے قصور سرزد ہوتا وہ معافی طلب کرتا تو معاف فرما دیتے، کچھ سرگوشی کرتا اپنا مبارک کان اس سے نہ ہٹاتے جب تک وہ سرگوشی سے فارغ نہ ہو جاتا، جب کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑتا جب تک وہ نہ چھوڑتا، خود اپنے دست اقدس کو نہ کھینچتے، ملاقاتیوں کی حوصلہ افزائی فرماتے، بسا اوقات اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے، اس پر بیٹھنے کے لیے اصرار فرماتے، تکیہ ہوتا تو مہمان کو عطا فرماتے، بیٹھنے کے لیے مجبور فرماتے، صحابہ کرام کو کنیت سے بلاتے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، صحابہ کو ان کے پسندیدہ ناموں سے یاد فرماتے، اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا اس کی بات نہ کاٹتے، دوران نماز اگر کوئی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا نماز کو مختصر فرما دیتے، لطف و کرم فرماتے اور ارشاد فرماتے کیسے آنا ہوا، مرادوں سے دامن بھرتے، جب فارغ ہوتے دوبارہ نماز شروع فرما دیتے۔ مدینہ طیبہ کے خدام صبح سویرے سردی کے موسم میں بھی پانی سے بھرے برتن لے کر تبرک کرانے کے لیے حاضر ہوتے، باوجود سردی کے اپنا مبارک ہاتھ اس ٹھنڈے پانی میں ڈال کر اس سے تبرک فرماتے، صحابہ اکرام کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا فرماتے، ایک دوسرے سے متنفر نہ فرماتے، قبیلے کا سردار حاضر ہوتا خوب شفقت فرماتے، اپنے تمام ہم نشینوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والا ہر شخص یہ گمان کرتا کہ میں ہی مکی مدنی نبی امی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں سب سے معزز ہوں۔ ہجوم میں کوئی قریب ہونے کی کوشش کرتا، آپ اس سے قریب کرتے، اس کی داستان غم نشان سنتے، حاجت مند حاضر ہوتا خالی نہ لوٹاتے، سرور کائنات سید سادات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین جلیلین شہیدین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت اطہر پر سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتے، آپ ناراض نہ ہوتے بلکہ سجدہ طویل فرما دیتے، بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، خواہ وہ یہودی ہو چاہے وہ کافر ہو، ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت فرماتے، بدووں اور گواروں کے ساتھ بھی لطف و کرم فرماتے، تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ اور کسی اور نے بھی بڑی وہ محبت بھری باتیں کہیں، مالک دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں کے سرور ہو کر ہیں فاقے سے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ عجز تو دیکھو اللہ اکبر، سادہ چٹائی کا ہے بستر، اور وجود شاہ دو عالم، اور وجود شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ
کچھ پانی پی کر رے جانا دو مہینے یوں ہی گزارا دو مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ اپنے کپڑے خود دھو لینا نالے پاک بھی خود سی لینا سادہ سادہ نیک طبیعت سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ وسلم صلی اللہ قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی نظروں میں کتنی ہے دنیا نظروں میں کتنی ہے دنیا صلی اللہ وسلم صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو تکبر کے مہلک یعنی ہلاک کر دینے والے مرض سے شفا یابی کا ایک علاج تواضع انکساری اختیار کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنا بھی ہے. اور ایک علاج میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ بھی ہے کہ ہم آگاہی حاصل کریں، یہ سیکھیں تکبر ہے کیا، اس کا علاج کس طرح ہوگا، اس کی ہلاکت خیزیاں پڑھیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ تکبر چونکہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام، اس لیے تکبر چونکہ حرام ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے، اس کی تعریف اس کا علاج وغیرہ، نہ سیکھنے والا گناہ گار. تو مکاشفت القلوب کا مطالعہ کیجیے، کیمیاء سعادت کا مطالعہ کیجیے، احیاء العلوم کا مطالعہ کیجیے، اور المدینہ العلمیہ جو دعوت اسلامی کے علماء پر مشتمل مجلس ہے، اس نے جہنم میں لے جانے والے اعمال جو الزواجر عن اقتراف القبائر کا ترجمہ کیا، اس کا مطالعہ کیجیے. ایک علاج یہ بھی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اصلاحی بیانات کے آپ کیسٹیں سنیں. جی ہاں، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بیانات سن کر ظاہری اور باطنی گناہوں کے علاج وغیرہ کی ترکیب بنتی ہے. الحمدللہ کتنے لوگ شفا یاب ہو گئے الحمدللہ. امیر اہل سنت کا ایک بیان ہے تکبر کسے کہتے ہیں، یہ آڈیو کیسٹ ہے، یہ حاصل کر کے سن لیں. تکبر کی تباہ کاریاں یہ بیان سنیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی علاج کی صورت بنے گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وادی مینا اور زمانہ جہالت میں جو منڈیاں لگتی تھیں، کاروباری میلے ہوتے تھے، اس میں جا کر نیکی کی دعوت دیا کرتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نادان لوگ جھٹلاتے، مٹی پھینکتے، پتھر مارتے، معاذ اللہ عز و جل دھکے دیتے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دیتے چلے جاتے. تو جو عاجزی کا طلبگار ہو، تکبر سے جان چھڑانا چاہتا ہو، تو وہ نیکی کی دعوت ہے. انشاءاللہ اس سے بھی عاجزی انکساری پیدا ہوگی.